ڈھونڈنے والوں کو، سوچنے والوں کو اور پڑھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ہفتے جناب آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس کتاب کے ساتھ، اور کتاب ہے جناب ایک ناول، اور ناول کا نام ہے اے جینٹلمین ان ماسکو، اور یہ لکھا ہے امور ٹولز نے۔ یہ اس طرح دلچسپ ناول ہے اور اتنا زبردست اس کی سٹوری ہے، اور اس طرح سے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بہت عرصے بعد میں نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے جس کو میرا یہ دل تھا کہ یہ ختم نہ ہو۔ میں نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ، قطرہ قطرہ جو ہے میں اس سے محظوظ ہوں، اور ایسا بڑا کم ہوتا ہے کیونکہ جو زیادہ کتابیں پڑھنے والے ہیں میرے جیسے، جو اپنی طرف سے اس کو ایک کام بھی سمجھتے ہیں کتابیں پڑھنے کو بہت اہم، تو وہ ہر وقت 10-12 کتابیں آپ کے ارد گرد پڑھی ہوتی ہیں جو آپ نے ختم کرنی ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ امیجیٹلی ختم کرے، تو بندہ کہتا ہے کہ ایک کتاب پڑھوں تاکہ میں آگے چلوں۔ مگر یہ جناب ناول جو تھا اس نے باندھ لیا مجھے، اور میں اس حقیقت کا اقرار کرنے پر مجبور ہوں کہ بڑے عرصے بعد میں اب فکشن کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا ہوں۔ مجھ سے کسی نے کچھ عرصہ پہلے پوچھا کہ فکشن اور نان فکشن میں کیا فرق ہے، تو بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، اس میں کہانی اور طرح ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں فیکٹس ہوتے ہیں، مگر میں صرف ایک لائن میں اگر یہ کہوں کہ نان فکشن بنیادی طور پر اس کا کام ہے سمجھنا اور سمجھانا، تو اس میں انڈرسٹینڈنگ اوپر ہوتی ہے، ایموشنز نیچے ہوتے ہیں، جذبات اور احساسات ہوتے ضرور ہیں، کوئی بھی چیز جذبات اور احساسات کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی، مگر جو فکشن ہوتی ہے اس میں جذبات اور احساسات اوپر ہوتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا سیکنڈری پارٹ ہوتی ہے، مگر اس میں تو خیر انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے۔ تو اب آتے ہیں ناول کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول جناب اے جینٹلمین ان ماسکو ہے، تو یہ ماسکو کے بارے میں ہے اور ایک جینٹلمین کے بارے میں۔ جینٹلمین آپ نے سنا ہوگا، ایک اصطلاح ابھی بھی استعمال ہوتی ہے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ اس کا بڑا ایک اوریجن ہے 19th سینچری میں، وکٹورین ایرا میں، اور ایون اس سے پہلے، تو یہ ایرسٹوکریسی سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ نواب ٹائپ لوگوں سے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ 18ویں یا 19ویں صدی میں مرد جو تھے وہ کروڈ اور روڈ سے ریفائنڈ ہوتے چلے گئے، اور پڑھے لکھے اور نفیس، اور اس کے ساتھ باوقار، اور اس کے ساتھ ساتھ رواج اور روایات کے امین۔ تو یہ ایک ایسے ہی صاحب کی کہانی ہے جس کا نام ہے الیگزینڈر روسٹو، جو ایک نواب آدمی ہے، ایک ایرسٹوکریٹ ہے، اور زندگی میں جس نے کوئی کام نہیں کیا، اور مگر زندگی کو گزارا بڑے اچھے طریقے سے ہے، جو پڑھنے کا بھی شوقین ہے، شکار کا بھی شوقین ہے، ٹریولنگ کا بھی شوقین ہے، وہی الیگزینڈر روسٹو جو ہے یہ ہمارا ہیرو ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ روس میں جب انقلاب آیا سوویت یونین میں 1917 میں، اور 1922-23 تک جب ان کی حکومتیں بنی، تو یہ جناب وہاں پہ پایا گیا، اور اس نے ایک نظم لکھی، اور وہ نظم جو ہے وہ اتھارٹیز کو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے اس پہ مقدمہ چلایا 1922 میں، اور مقدمہ چلا کے ایک بڑی دلچسپ سزا دی الیگزینڈر کو، اور سزا یہ دی کہ ایک ہوٹل جس میں یہ 4 سال سے جس کے سویٹ میں رہ رہا تھا، جو کہ ماسکو کا سب سے اچھا اور سب سے بڑا ہوٹل ہے، اور جس کا نام ہے میٹروپول ہوٹل، اس کو یہ سزا دی کہ یہ آئندہ زندگی میں عمر قید رہے گا اسی ہوٹل میں، یعنی کبھی بھی نہیں نکل سکے گا، نظر بند ہو جائے گا، باہر نہیں جا سکے گا۔ جسٹ امیجن کریں۔ اور یہ پھر 1922 سے لے کر تقریباً 54-55 تک اس میں رہتا ہے، تقریباً 32-33 سال اسی ہوٹل میں رہتا ہے، مگر سویٹ میں نہیں رہتا، پھر وہ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں ملازموں کے کمرے میں، تو 100 فٹ کے کمرے میں یہ رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ اپنا کام ڈھونڈ لیتا ہے، اور کام ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ یہ پھر ویٹر بن جاتا ہے، پھر یہ ہیڈ ویٹر بن جاتا ہے، اور اس کو مختلف کردار ملتے ہیں، جس میں ایک بچی ہوتی ہے، اس کا نام نینا ہے، وہ بڑی ہو جاتی ہے، وہ سوویت یونین کی اہلکار بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس پہ برا وقت آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی بچی کو چھوڑ دیتی ہے جس کا نام صوفیہ ہے، اور وہ صوفیہ جو ہے آخر میں یہ اس کو پالتا ہے باپ بن کر اسی ہوٹل میں، اور پھر فائنلی جب وہ بڑی ہوتی ہے تو یہ اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کا تقریباً اینڈ دکھایا ہے، وہ آپ کلائمیکس میں دیکھیں گے۔ مگر اس میں خوبی کیا ہے؟ خوبی اس کی کہانی تو بڑی عجیب و غریب اور دلچسپ ہے کہ ایک آدمی جو ایک ہوٹل میں قید ہو جائے، مگر اس کی خوبی یہ نہیں ہے۔ اس ناول کی جو بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس ناول میں ایسے کردار دکھائے گئے ہیں جو انتہائی مشکل میں ہیں، انتہائی جبر میں ہیں، انتہائی مصیبت میں ہیں، مگر اس کے باوجود خوش ہیں۔ تو یہ دکھایا گیا ہے، اور آپ یہ احساس کرتے ہیں کہ خوشی کا تعلق جو ہے وہ اپنے اندر سے ہے، وہ اپنے باہر سے نہیں۔ اور اصل میں اس کا جو بنیادی کویسچن بھی یہ ہے کہ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناول اتنی مسائل کے باوجود یہ دکھی ناول نہیں ہے، یہ خوشی کا ناول ہے۔
تو جب ہم ناولس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس کے پلاٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. دوسری چیز جب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ اس کی انوائرمنٹ یا سیٹنگ کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کی سیٹنگ تو ایک ہوٹل ہے اور سوویت یونین ہے، مگر ہوٹل کی سیٹنگ ایسی کلیور چوائس ہے رائٹر کی، اتنی ہوشیاری دکھائی ہے کہ ہوٹل ایک ایسی چیز ہے، اور اگر وہ بڑا ہوٹل ہو 5 اسٹار ہو تو اس میں کرداروں کی پھر کمی نہیں ہوتی، پھر کردار جتنے مرضی اس میں لے آئیں تو کوئی بھی کردار ایسا نہیں ہوگا جو کہ ایسے لگے گا کہ اس کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے 5 اسٹار ہوٹل میں تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو اس میں پھر کردار بھی بہت سارے آ گئے، اور وہ کرداروں کے ساتھ یہ ناول جو ہے نا ایک اس میں ایک رنگینی بھی آ گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تنوع بھی آ گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چینج اور ڈائیورسٹی بھی محسوس ہوتی ہے. تو دو ناول کی دوسری بڑی چیز ہے وہ اس کی سیٹنگ اور انوائرمنٹ ہے. ناول کی جو تیسری بڑی چیز ہوتی ہے وہ اس کی پروز ہوتی ہے، اس کی زبان ہوتی ہے. اب زبان 2 طریقے سے ادا ہوتی ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے مکالموں کی صورت میں، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے نریشن کی صورت میں. مثلا آپ بیان کرتے ہیں. اس ناول کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اصل میں تو اس کی زبان ہے. بہت ہی اعلیٰ انگریزی ہے اس میں، تھوڑی جگہ پہ مشکل بھی ہے مگر کہیں پہ بوجھل نہیں ہے. اور چونکہ یہ ایک مزاح کے انداز میں لکھی گئی ہے، اس کی وٹ بڑی سٹرونگ ہے تو اور بھی مزہ دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیان اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے یہ نا ہلکورے لے رہی ہے زبان. تو اگر انگریزی زبان کا بھی لطف لینا ہے تو یہ ناول جو ہے یہ پڑھنا بہت ہی مزہ آئے گا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو کہ کسی بھی کتاب کو یا کسی بھی ناول کو ممتاز کرتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے کہ آخر اس کے جو کردار ہیں وہ کس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے. تو اس ناول کے جو کردار ہیں وہ بنیادی طور پہ ان میں جو سب سے بڑی چیز دکھائی گئی ہے وہ ہے انسانیت. تو وہ ایک انسانی بنیادوں پہ ایک دوسرے سے آپریٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس کی جو سیٹنگ ہے وہ چونکہ بہت ہوشیاری سے اس کو سوویت یونین میں رکھا گیا ہے، مگر نہ ہی اس کو بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے نہ ہی اس کی حمایت کی گئی ہے. تو یہ دکھایا گیا ہے کہ چینجنگ انوائرمنٹ میں لوگ کیسے چینج ہو رہے ہیں، وہ ہوٹل کیسے چینج ہو رہا ہے، اس کے اندر رہنے والے کیسے چینج ہو رہے ہیں. سوویت یونین کا انقلاب تو پسے پردہ رہتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے ناول جو ہے نا وہ اسی طرح سیٹنگز میں رکھے گئے ہیں کہ کرداروں کے اوپر بیس ہوتے ہیں، لیکن سیٹنگ پیچھے دوسری جنگ عظیم کی ہوگی. جس طرح ہمارے ہاں بہت سارا لٹریچر لکھا گیا جو کہ آزادی پہ اور ہجرت پہ لکھا گیا، تو اس میں سیٹنگ جو ہے وہ بہت ہنگامہ خیز ہوتی ہے، لیکن کردار اس میں پھر اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. آخری بات جو میں یہ کرنا چاہوں گا وہ ہے اس کتاب کا میسج. اس کتاب کا میسج بنیادی طور پہ یہ ہے جس کو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اب میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جس طریقے سے یہ گزرا ہے کردار، جو بنیادی کردار ہے، جو مین کردار ہے الیگزینڈر کا، تو وہ دکھی بھی ہو سکتا ہے، وہ انتقام بھی لے سکتا ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے تکلیف میں دکھایا جا سکتا ہے، مگر اس کی بجائے اس کو خوش دکھایا گیا ہے. اس کو یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ زندگی کو انجوائے کرتا ہے اور زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے دوستیاں بناتا ہے. ہی از ویری چارمنگ، ہی از کوائٹ این آرٹیکولیٹ مین، اور وہ ہر وقت اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام بھی ڈھونڈتا ہے. اور آخر میں جو ایڈڈ ہے، یہ میری بنیادی نقطوں میں نہیں ہے، لیکن جو اضافی مزہ ہے، اسپائس ہے، وہ اس کردار میں ادب کا تذکرہ ہے، وہ اس کردار میں موسیقی کا تذکرہ ہے، وہ اس کردار میں مصوری کا تذکرہ ہے. کیونکہ الیگزینڈر ایک جینٹل مین ہے، تو جینٹل مین کی جو تربیت ہے وہ ہائی آرٹس میں ہوئی ہے. تو وہ مونٹین کو بھی ڈسکس کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹالسٹائی کو بھی ڈسکس کرتا ہے، وہ ایون لاک اور ہابس فلاسفرز کو بھی ڈسکس کرتا ہے، پر بڑے ہلکے طریقے سے. اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کو ڈسکس کر رہا ہے، جو رشیا کے موسیقی والے ہیں ان کو کر رہا ہے، جو کلاسیکل موسیقار ہیں موزارٹ وغیرہ ان کو ڈسکس کر رہا ہے، مصوری کو ڈسکس کر رہا ہے. تو یہ جو ایک ہائی آرٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، جو ہائی انٹلیکٹ کو فالو کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اس میں علیحدہ چاشنی ہے. میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں نے بہت عرصے میں اتنا اچھا ناول نہیں پڑھا، اور میری رائے سے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں. اور جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ ناول میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا پلاٹ بڑا دلچسپ ہے، اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. دوسرے نمبر پہ اس کی سیٹنگ اور اس کی انوائرمنٹ بڑی منفرد ہے. تیسرے نمبر پہ اس کے کردار جو ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ بہت کچھ پیغام دیتے ہیں. چوتھے نمبر پہ اس کے مکالمے اور اس کا جو بیان ہے، اس میں جو رائٹر ہے الیگزینڈر کی زبان سے کیا اس کی آبزرویشن ہے، کیا اس کا مشاہدہ ہے، اور کس طرح وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو
ایکسپلین کرتا ہے. بس میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. جب وہ کچن کو ایکسپلین کر رہا ہے تو وہ پیاز اور ٹماٹر اور آلو سے لے کر کھانوں کی ترکیبیں اور پھر کھانے بنانے کا طریقہ، پھر کھانے کا طریقہ، وہ اس تفصیل میں چلا جاتا ہے. اور آخری بات یہ ہے، 5ویں بات جو میں عرض کروں گا، کہ اس کا جو میسج ہے اور اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آخر آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں. کتنا بڑا سوال ہے. آپ اس ناول کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی حالات میں آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں. ہیپی ریڈنگ. ہیو اے گڈ ویکینڈ. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.